سنا تھا رات کو کہ کراچی والے بڑی دیر سے جاگتے ہیں، لیکن آپ تو ہم سے بھی پہلے اور تیار ہو کر کھڑے ہیں، اور ہماری خبر میں آیا کہ نہیں یہ تو 12 بجے سے پہلے نہیں تیار ہوتے نہ جانے کے لیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو اپنے کام کے لیے، لیکن جب آئے مظلوم کی بات، جب آئے حضور کے دین کی بات، تو پھر تو ان کو نیند نہیں آتی مجھے ایسے ہی ہے۔ اور جس ولولے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ انشاءاللہ آپ تیار ہیں، حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آ رہا ہے اور ہر ظالم اپنے گھر کو جا رہا ہے، انشاءاللہ آئے گا حضور کا دین تخت پر۔ اور جس مقاصد کے لیے، جن مقاصد کے لیے ہم نکلے ہیں اور جن مقاصد کی منزل پر ہم نے جانا ہے، اس کو یہ دھوپ تھوڑی روک سکتی ہے، یہ موسم تھوڑے روک سکتے ہیں، یہ جبل تھوڑا روک سکتا ہے۔ وہ منزل تو وہ ہے کہ جناب تن پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں حضرت مصعب بن عمیر کے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جھنڈا بھی عطا کر دیا، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یہ بھی وہی مصعب بن عمیر ہے جو اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنتا تھا، لیکن آج اسلام کی محبت میں اسے ایک کپڑے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے جناب امتحان کے طور پر لے لیے، لیکن مصعب بن عمیر ڈٹے رہے اپنے مقصد کے لیے، اور پھر غزوہ احد میں آپ کی شہادت بھی ہو گئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا بھی عطا کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام سدا امتحان نہیں لیتا، ہاں سدا امتحان نہیں لیتا، ایک وقت آئے گا آپ اور میں انشاءاللہ یہ قومی چینلز پر اور ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے حضور کا دین تخت پر آ یہ وقت آئے گا، اس سے پہلے ہمیں میدان میں بھی رہنا ہوگا، دھوپ بھی برداشت کرنی ہوگی، مشکل بھی برداشت کرنی ہوگی، سفر کی صحبتیں بھی برداشت کرنی ہوگی، لیکن بابا جی فرماتے ہیں لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، گارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واواتے انج بھی سجن۔ اور اگر ہمارے ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہوں تب بھی ہم نے کیا کہا تھا لبیک، آج ہمارے آزاد ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں لبیک، ابھی ہم حیدرآباد پہنچیں گے پھر بھی لبیک، ابھی یہاں کھڑے ہیں پھر بھی لبیک۔ ہم نے تو ہر حال میں یہ قسم اٹھائی ہے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ اور یہ یاد رکھنا حضور کا دین ہی ہے جو عزتیں دے سکتا ہے، جو مزدور کو اس کا حق دے سکتا ہے، جو غریب کو اس کا حق، وقت کے خلیفۃ المسلمین، ہارے کے حق و باطل امام الہدا حضرت فاروق اعظم کی کمر پر اناج لاد کے ان کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ حضور کا دین ہی ہے، ورنہ سب آئے غریبوں کی بات کرنے کے لیے، کسی نے غریب کو حق نہیں دیا، سارے آئے مزدوروں کی بات کرنے کے لیے، کوئی روٹی کپڑا مکان کے نام پر آیا ہے، کوئی ترقی کے نام پر آیا ہے، کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا، لیکن ہمارا امام تو پہلے کیا گیا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں چرنگے محمد۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہی ہے جو عزت بھی دے سکتا ہے، جو عدل بھی دے سکتا ہے، جو صداقت بھی دے سکتا ہے، جو شجاعت بھی دے سکتا ہے، جو عدالت بھی دے سکتا ہے۔ اور جس کسی کو عزت چاہیے وہ حضور کے در پر آ جائے، کسی کے در پر کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی عمران کے نعرے لگا کر آج ذلیل ہو رہا ہے، کل کسی نے نواز کے نعرے لگائے تھے وہ ذلیل ہوا، کل کسی کوئی زرداری کے پیچھے لگا وہ ذلیل ہوا۔ بابا جی کہتے تھے ہم نے آپ کو اپنے پیچھے نہیں حضور کے دین کے پیچھے لگایا ہے، اور یہ دین بڑی عزتوں والا ہے، یہ دین بڑی عزتوں والا ہے۔ اس کے پیچھے تو فاروق اعظم لگے تو جناب وہ عزتیں پا جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے ہم سب کی عزت ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب فتح بیت المقدس پہ گئے تو لوگ کہتے ہیں اسلام کیا کرنا ہے، دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے، وہ تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، یعنی غلام نیچے چل رہا، وہ جو بڑے بڑے ان کے شیوخ اور بڑے بڑے جناب پادری اور بڑے بڑے راہب کھڑے ہوئے تھے نا کتابیں کھول کر، اور جناب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک محمد عربی کا غلام آئے گا جو آپ سے جناب بیت المقدس چھین لے گا۔ انہوں نے کتابیں کھولی ہوئی دیکھی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو اگر تمہارا خلیفہ اونٹ پر سوار ہے تو پھر چابیاں تمہیں نہیں دیں گے، اگر تمہارا خلیفہ نیچے جو نکیل پکڑ کر آ رہا ہے وہ ہے تو پھر تمہیں دیں گے چابیاں۔ جب قریب آئے تو حضرت فاروق اعظم، اللہ کی شان دیکھیے، غلام کے سوار ہونے کا وقت ہے اور امام کے پیدل چلنے کا وقت ہے۔
انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ہمارا امام وہی ہے جو نیچے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں, ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک حضور کا غلام آئے گا جو غلاموں کو اوپر سوار کرے گا اور خود پیدل چلے گا. ہاں یہ حضور کا دین ہے. اور پھر ایک آگے نہر آئی اور صحابہ کہتے ہیں, حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں, حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں, حضرت عمر نے موزے اتارے, ایک ادھر رکھا اور ادھر رکھا. حضرت ابو عبیدہ آگے آئے, کہا امیر المومنین ایسے نہ کریں, آگے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں, میڈیا دیکھ رہا ہے, آپ زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں, لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں, یہ ہو رہا ہے, کیمرے چل رہے ہیں. میں نے کہا ہمیں فاروق اعظم بتا گئے ہیں کہ عزت کس چیز میں ہے, کس چیز میں ہے. حضرت فاروق اعظم نے موزے جہاں رکھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے, کہا امیر المومنین آگے بڑے بڑے لوگ, ان کے بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں, امراء کھڑے ہیں, یہ برا لگتا ہے, یہاں موزے نہ رکھے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اے ابو عبیدہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بندہ اچھا نہیں لگتا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو عبیدہ انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام. فرمایا اے ابو عبیدہ ہم وہی قوم تھے جو بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے, جو ایک دوسرے کے مویشیوں کو پانی پہلے پلانے پر ایک دوسرے کے جناب تلواریں سوچ لیتے تھے. آج اگر عمر وہی عمر ہے جو مکے کی وادیوں میں 12 اونٹ لے کر جاتا تھا, روزانہ ایک بھاگ جاتا تھا, اور میرا والد خطاب مجھ سے ناراض ہوتا تھا کہ تو کتنا نالائق ہے, آج 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے. ہاں, اور یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے کہ آج ہم اتنے ظلم جبر اور ہر ظالم کے خلاف انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہاں, اور ہماری عزتیں بھی اسلام کی عزت کے ساتھ ہے, اسلام کے ساتھ ہے, اور ہماری اور ذاتی کوئی بات نہیں. بس اتنے ہی جانا ہے, ہمارے بابا جی نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. اور آپ تھکے تو نہیں, اس لیے کہ ہمارا امام کہہ کے گیا ہے ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ہے جی, ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. آپ ذرا لبیک کا نعرہ لگائیں, آپ کے نعرے کی گونج سے کنٹینر سے بہت چل پڑے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اور اس وطن پاکستان کے محافظوں, رکھوالوں اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والوں, میں تو